السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا کہ سر بخاری شریف میں 12 خلفاء کا ذکر آتا ہے، تو یہ 12 خلفاء آخر کون ہیں؟ اور یہ بخاری شریف کی 2 حدیثوں میں آتا ہے، 7222 اور 7223۔ اور امام بخاری جو ہے اس روایت میں جو الفاظ ہیں پہلے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پھر اس کی جو شروحات آئی ہیں بخاری کی جو کئی شروحات ہیں ان میں جو اس کی تفصیلات آئی ہیں وہ آپ سے ذکر کریں گے۔ تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون 12 امیرا۔ تو حضرت جابر بن سمرہ سے سنا، کس نے سنا؟ عبد الملک نے۔ وہ اس بیان کرتے ہیں کہ جابر بن سمرہ سے سنا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 12 امیر ہوں گے۔ کتنے امیر ہوں گے؟ 12۔ یکون 12 امیرا فقال کلمۃ لم اسمعها۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات کہی جس کو میں نے نہیں سنا۔ فقال ابی انہ قال کلہم من قریش۔ بس میرے والد نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کلہم من قریش، کہ وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ بخاری شریف کے علاوہ یہ روایت مسلم شریف میں بھی آتی ہے، حدیث نمبر 1821۔ تو یہ متفقن علیہ روایت ہے۔ متفقن علیہ روایت وہ روایت ہوتی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئے۔ اس کے علاوہ اس روایت کو امام ترمذی نے سنن الترمذی میں بھی روایت کیا، حدیث 2223، سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، حدیث 4280، اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ اب آ جائیں شروحات بخاری کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ابن بطال نے جو شرح بخاری لکھی ہے، شرح ابن بطال علی صحیح البخاری، اس کی جلد 8 صفحہ 228 پر آپ فرماتے ہیں کہ علامہ المحلب المالکی جو متوفی ہیں 435 ہجری کے، انہوں نے کہا کہ میری کسی ایک سے بھی ملاقات نہیں ہوئی جس نے اس حدیث کا کوئی قطعی معنی بیان کیا ہو۔ ایک قوم نے یہ کہا کہ اس حدیث کا معنی ہے کہ پسندیدہ اور بلند خلافت کے بعد 12 امیر ہوں گے۔ دوسری قوم نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ 12 امیر ایک کے بعد ایک ہوں گے، اور تیسری قوم نے کہا کہ ایک زمانے میں 12 امیر ہوں گے۔ قوم سے مراد کی جماعت آف علماء، اور وہ سب قریش سے ہوں گے اور امارت کا دعویٰ کریں گے۔ بس جس چیز پر میرا غلبہ ظن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ارادہ فرمایا کہ آپ اپنے بعد تعجب انگیز فتنوں کی خبر دیں، حتیٰ کہ لوگ ایک وقت میں 12 امیروں میں مختلف ہو جائیں گے، اور جو 12 سے زیادہ ہوں تو وہ زیادہ تعجب خیز ہے۔ اور اگر اس کے سوا کوئی اور معنی آپ کی مراد ہوتا تو آپ فرماتے کہ 12 امیر ہوں گے اور وہ اس طرح ہوں گے اور اس طرح کریں گے۔ بس جب آپ نے اس طرح بیان نہیں فرمایا تو ہم نے جان لیا کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ 12 امیر ایک زمانے میں ہوں گے، واللہ اعلم۔ تو انہوں نے اس کی شرح یہ بیان فرمائی ہے۔ علامہ عینی، علامہ بدر الدین عینی، آپ بھی شارح بخاری ہیں، اور آپ نے اس حدیث مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ 12 خلفاء کے متعلق متعدد احادیث آتی ہیں۔ امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ سفیان ابن عیینہ سے روایت کیا ہے کہ لوگوں کے معاملات جاری رہیں گے جب تک ان کے والی 12 مرد ہوں گے۔ اور امام ابی داؤد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ یہ دین اس وقت تک غالب رہے گا حتیٰ کہ 12 خلیفہ ہوں۔ اور امام ابی داؤد نے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کیا ہے کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا حتیٰ کہ تمہارے اوپر 12 خلیفہ ہوں، اور یہ سب وہ ہوں گے جن پر امت مجتمع ہوگی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آتی ہے۔ اچھا، اور امام طبرانی نے اس حدیث کو ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا، اور اس کے الفاظ ہیں اگر کوئی شخص ان سے عداوت رکھے گا تو اس کی عداوت سے ان کو ضرر نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ 12 خلیفہ کے عدد پر بھئی جو سوالات آتے ہیں ان میں سے 2 سوال آج دیکھتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اس کے معارض وہ حدیث ہے جس کو سنن 4 نے روایت کیا، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی، کیونکہ ان 30 سالوں میں صرف 4 خلفاء رہے ہیں، اور حضرت حسن ابن علی کے ایام خلافت بھی شامل کر لیں تو 5 ہو گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سفینہ کی جو حدیث ہے
جو ارشاد ہے کہ خلافت 30 سال رہے گی، اس سے مراد خلافت نبوت ہے، یعنی خلافت علی منہاج النبوہ۔ اور حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث میں خلافت کو نبوت کے ساتھ قید نہیں کیا گیا، خلافت سے مراد وہاں امارت ہے، یعنی تمہارے امیر ہوں گے۔ تو اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ خلافت نبوت تو صرف 30 سال، یعنی خلافت علی منہاج النبوہ، یہ 30 سال ہو گئی، اور ان 30 سالوں میں خلفاء راشدین کے بعد سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی آ گئی۔ اب دوسرا سوال اس سے یہ ہے کہ خلافت تو 12 مردوں سے زیادہ میں بھی رہی ہے، تو اس سوال کے جواب میں یہ کہا گیا کہ ان 12 مردوں سے مراد پھر بنو امیہ کے خلفاء ہیں۔ پھر جب بنی امیہ سے خلافت نکل گئی تو عظیم فتنے اور جنگیں ہوئیں، حتیٰ کہ بنو عباس کی حکومت قائم ہو گئی اور لوگوں کے احوال بہت زیادہ متغیر ہو گئے۔ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ 12 خلفاء امام مہدی کے بعد ہوں گے، جن کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، اور کتاب دانیال میں مذکور ہے کہ جب، جس کو بک آف ڈینیل کہتے ہیں آپ انگریزی میں، کہ جب مہدی فوت ہو جائیں گے تو اس کے بعد 5 مرد والی ہوں گے جو بڑے نواسے کی اولاد سے ہوں گے، یعنی امام حسن کی اولاد سے ہوں گے، پھر 5 ہوں گے جو چھوٹے نواسے کی اولاد یعنی امام حسین کی اولاد سے ہوں گے۔ اور کعب احبار سے روایت ہے کہ 12 مہدی ہوں گے، پھر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا جو دجال کو قتل کریں گے۔ اور اس کے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام مدت اسلام میں قیامت تک 12 خلیفہ ہوں گے جو حق کے ساتھ عمل کریں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے لے کر عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عہد تک یہ 14 حکمران ہوتے ہیں۔ ان میں سے 2 حکمران صحیح نہیں تھے اور ان کی مدت بھی طویل نہیں تھی، اور وہ معاویہ بن یزید اور مروان بن الحکم تھے، اور باقی 12 جو ہے وہ نفس پہ، یعنی کہ وہ باقی 12 لوگ جو ہیں وہ پے در پے حکمران ہوئے، اور حضرت عمر بن عبد العزیز کی وفات 101 ہجری میں ہوئی۔ تو عمدۃ القاری جلد نمبر 24 صفحہ 419 420 پر یہ تفصیلات آتی ہیں۔ اب صحیح البخاری کی ایک اور شرح دیکھ لیتے ہیں جسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ آپ شارح بخاری ہیں، فتح الباری مشہور بخاری کی شرح ہے۔ تو حافظ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی شافعی ہیں، متوفی ہیں 852 ہجری کے۔ آپ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ مذکور ہے کہ اسلام اس وقت تک غالب رہے گا جب تک کہ 12 خلیفہ ہوں گے۔ ان 12 خلفاء سے مراد وہ ہیں جن کی بیعت کر لی گئی اور ان کی اطاعت کر لی گئی، اور وہ واقع میں لوگ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجتمع ہوئے، جمع ہوئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہاں تک کہ جنگ صفین میں حاکمین کا مقرر کرنے کا واقعہ ہوا، اور اس دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خلیفہ قرار دیا، اور لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجتمع ہو گئے۔ پھر حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید پر سب کو جمع کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کا انعقاد نہیں ہو سکا بلکہ وہ شہید کر دیے گئے۔ پھر جب یزید مر گیا تو اختلاف واقع ہوا، یہاں تک کہ پھر سب لوگ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد عبد الملک ابن مروان پر جمع ہو گئے، پھر اس کے 4 بیٹوں پر بھی جمع رہے، ولید پر، پھر سلیمان پر، پھر یزید پر، پھر ہشام پر، اور سلیمان اور یزید کے درمیان عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے۔ بس یہ خلیفہ خلفاء راشدین کے بعد 7 ہیں، اور 12واں ولید بن یزید بن عبد الملک ہے جس پر لوگ اس کے چاچا ہشام کے مرنے کے بعد جمع ہوئے۔ اس طرح یہ 12 خلفاء ہیں جن کی بیعت پر تمام لوگ جمع ہوئے۔ تو فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 386۔ اگین یہ شروحات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں شروحات رکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ علماء ہیں جن کی فیلڈ یہ ہے حدیث کے اوپر شروحات کا لکھنا۔ حدیث کی دیکھیں نا، جب قرآن کی آیت کی بات ہو تو ہم مفسرین کرام سے رجوع کرتے ہیں جو تفسیر کے میدان میں علماء ہوتے ہیں، تو جب حدیث کی بات ہو تو گھر میں بیٹھ کر اپنی عقل سے، سوشل میڈیا کے اوپر موجود چینلز سے، یا ڈرائنگ روم کی کانورسیشن سے حدیثوں کے مطالب نہیں بیان ہوتے۔ پھر ہم ان علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کی یہ فیلڈ ہے، جو اس فن میں علماء ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ شروحات بخاری رکھی ہیں تاکہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو کہ علماء حدیث اس کی شرح کیا بیان کرتے۔ تو ہم نے شرح ابن بطال بھی دیکھی،
اور اسی طرح شرح علامہ عینی کی جو شرح ہے بخاری شریف کی ہم نے وہ بھی دیکھی، جسے عمدۃ القاری اس کا نام ہے، اور اسی طرح ہم نے فتح الباری دیکھی جو امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے۔ تو اگین دا پوائنٹ از کہ ہمیں جب حدیث کے معاملے میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم ان علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں جو حدیث کے علماء ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر جو شروحات لکھی ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سو اسٹے اوے فرام دا پیپل کہ وہ جو بیٹھ کر انٹرنیٹ کے اوپر بس اپنی طرف سے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی دماغ میں جو بات آئی بس وہی لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی فیلڈ میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی کچھ ہے، اور بس حدیث لی اور اس کے اوپر جو اپنی سمجھ میں بات آئی بس وہ لکھ کے فارغ ہو گئے، نہ آتا نہ جاتا۔ تو خدا کے لیے ایسے لوگوں سے اجتناب کریں۔ تو اینی وے آئی ہوپ کہ میٹر جو ہے وہ کلیئر تو نہیں ہے، کیونکہ شروحات بخاری سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس میں جو مختلف علماء ہیں ان کی مختلف رائے ہیں۔ تو اگین اس پر ہم کنسنسس کوئی دے نہیں سکتے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ 12 کون لوگ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.